خیر صرف عادات و اطوار میں نہیں ہے بلکہ مال کے اندر بھی خیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید اس کی طرف تو اتنی رغبت دلائی، خیر کا منبع قرآن بھی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی تم رزق حلال میں سے خرچ کرو تو آخرت میں وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں جو رزق حلال ہے وہ خیر کا معنی ہے، ما تنفقوا من خیر، تو رزق حلال بھی خیر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا من طلب الدنیا حلالا واستعفافا عن المسلط وسعیا علی عیالہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ وجہہ کالقمر لیلۃ البدر، جس نے دنیا کی طرف رغبت کی تو حلال کمانے کے لیے، اور کسی کے سامنے سوال دراز کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور اپنے گھر والوں کو اچھا کھلانے کے لیے، اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے، تو کل قیامت کا دن ہوگا یہ رزق اتنا خیر کا باعث ہوگا، وہ رب تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا، اتنا چمکدار ہوگا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ تاجر بھی اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، کہ تاجر صادق ہو، امین ہو، کل قیامت کے دن شہیدوں، صدیقوں اور انبیاء کی معیت میں اسے اٹھایا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے التی یحشرون فجارا الا من اتقى اللہ وبرا وصدق، تجار میں سے بہت سارے تو ایسے ہوں گے جو فاجر اٹھائے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو متقی بنا کے اٹھائے جائیں۔ مجھے اور آپ کو تجارت، بزنس سے ریلیٹڈ رہتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مال خیر کا باعث ہے کہ نہیں ہے۔ تو خیر کا باعث کیسے بنے گا؟ کہ اس کا سب سے پہلا اصول یہ ہے حرام نہیں کمانا، حلال کمانا ہے۔ حرام والا شیطان پر اعتماد کر لیتا ہے، حلال والا رب پر اعتماد کیوں نہیں کرتا؟ صوفیہ فرماتے سود کی طرف جانا اس بات کی علامت ہے اس کا رب پر اعتماد کمزور ہو گیا ہے۔ حلال خیر کا دروازہ ہے، اس کو بند کر کے سود شر کے دروازے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یہ ایسا شر ہوگا اس کی ذات کو بھی تباہ کرے گا، خاندان کو بھی تباہ کرے گا، معاشرے کو بھی تباہ کرے گا۔ میں اور آپ قومی سطح پر سود میں پھنسے، اتنی محنت بھی نیچے تجار کرتے ہیں لیکن نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شر کا ایسا دروازہ کھل گیا ہوا ہے کہ نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں پا رہے۔ اس وجہ سے بنیادی طور پر اپنے سینے کے اندر، اپنی اولاد کے سینے کے اندر حلال رزق کی تڑپ بھی پیدا کرنی ہے، اور حلال رزق کی جگہ پر انہیں جانے اور حلال رزق کی طلب کے لیے کوشش کا درس بھی دینا ہے۔ پھر خیر کیا ہے مال کے اندر؟ اور میں خیر یہ ہے کہ کماتے ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے میں دکھاؤں گا، بلکہ یہ ہونا چاہیے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میں مانگت نہیں بنوں گا، یعنی میں محتاجی سے محفوظ رہ جاؤں گا۔ پھر فرمایا خیر ہے مال کہ اگر وہ کوشش کرتا ہے تو اس لیے کر رہا ہے کہ میں اپنے اہل و عیال کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کروں۔ اور اس پر صوفیاء نے فرمایا ذمہ داریاں طرفین میں ہیں، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور اولاد کی بھی ذمہ داری۔ ایسا نہ ہو زوجہ آئے تو ماں باپ کو بھول جائے، اور ایسا بھی نہ ہو صرف ماں باپ یاد رہیں اور باقی ذمہ داریاں پوری۔ پھر فرمایا یہ خیر ہو سکتا ہے تعطفا علی جارہ، یہ مال خیر ہی خیر ہے اگر اس کی وجہ سے ہمسایوں کو سکون پہنچے۔ صوفیاء نے اس پر بڑی خوبصورت دل لگتی بات کی، جس کے مال سے اس کا ہمسایہ پریشان نہ ہو اس کا مال خیر ہے، اور جس کے مال سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے لیے خیر۔ گزشتہ میں اپنے عرض کیا تھا، فرمایا اگر تم اپنی دیوار کو بھی اونچا کرنا چاہتے ہو تو اس ہمسائے سے پوچھ لو کہ کہیں میری اس دیوار اونچا کرنے سے تجھ پر چیز کوئی بند تو نہیں ہو جائے گی؟ اور میں اگر وہ کہتا ہے نہیں تو رک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے لیے شر بن جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح خیر کی ایک کنجی علم دین کو بھی قرار دیا ہے، اور اس علم دین کے بارے میں ارشاد فرمایا مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کے دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے، رب تعالیٰ اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی میں یہ جو علم دین کا دروازہ ہے اسے بھی کھولیے۔
کسی نہ کسی اینگل سے دین کے علم کے ساتھ جڑے رہے، وہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے تو ترجمہ قرآن پاک پڑھے، ترجمہ قرآن پڑھ لیا ہے تو تفسیر قرآن پڑھے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اسوہ رسالت مآب کا مطالعہ کریں، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈیمانڈ ہے کن عالما، اگر بننا چاہتے ہو تو میری بھی ایک خواہش ہے، یعنی حضور فرماتے ہیں اپنی امت سے میری بھی خواہش ہے کن عالما، بننا چاہتے ہو تو عالم بن جاؤ، اگر یہ نہیں تو متعلما، طالب علم بن جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں مستمعا، تو علماء اور طلباء کی بات سننے والے بن جاؤ۔ اس ضمن میں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ علم کے لیے باقاعدہ نہیں نکل سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، تو مستمعا، جس جگہ سے بھی آپ کو دین کی خیر ملتی ہے وہاں لیٹ نہ ہوا کرے، جمعے کا ایک دن خاص کر دیں کہ یہ دین کے سیکھنے کا دن ہے، یہ دن اپنی اخلاقیات کو درست کرنے کا دن ہے، یہ دن خیر کے راستوں کو تلاش کرنے کا دن ہے، لہٰذا اس دن میں 2 گھنٹے بھی اگر انسان وقف کر دے تو عالم یا طالب علم کی سماعت جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت ہے اسے پورا کرنے میں ہمیں شامل فرمائے گی، وہاں ہمارے لیے خیر کے دروازوں کو بھی واہ فرما دے گی۔ فرمایا مستمعا، سننے والا، اور چوتھی بات محبا، اگر تو عالم بھی نہیں، طالب علم بھی نہیں، اور تجھے سننے کا بھی اتنا موقع نہیں ملتا تو محبا، پھر کم از کم علم والوں سے محبت رکھا کرو۔ فلا تکن الخامس فتہلک، 5واں نہیں ہونا کہ دل میں تیرے بغض آ جائے یا کوئی ایسا عناد آ جائے، کچھ آ جائے، فرمایا اگر ایسا ہوا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تو دین سے دور چلا جائے گا، اور جب تو دین سے دور گیا تو پھر تو ہلاکت کی طرف چلا گیا۔